اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز یا عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی پتھر کی چٹان کی دراز میں ہو، یا آسمانوں میں پوشیدہ ہو، یا زمین میں، تو اللہ اسے نکال لے آئیں گے۔ بے شک اللہ بڑے ہی باریک بین ہیں۔ یہ سورہ لقمان کی 16ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت لقمان کی جو نصیحتیں تھیں جو اپنے بیٹے کو کر رہے تھے، اس کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اس آیت میں بھی اور اس کے بعد بھی 2-3 آیتوں تک وہی سلسلہ چلے گا۔ تو اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، تم چاہے کوئی عمل کرو، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا، اور اس کو چھوٹا مت سمجھو اور حقیر مت سمجھو، اور یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیکھیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں، اور کوئی چیز تمہاری اللہ کے سامنے مخفی نہیں ہو سکتی، چاہے کتنی چھوٹی ہو۔ تو اس لیے عمل کرتے وقت یہ مت دیکھو کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا، اور یہ بھی مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ اس سے واقف نہیں ہے، بلکہ وہ ہر چیز سے واقف ہیں۔ کتنا چھوٹا اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے کہ ایک دانہ بھی کوسا من خردل کہا، خردل کہتے ہیں رائی کو، رائی کا دانہ اندازہ لگائیے کہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنا حقیر، اور جس کا کوئی وزن بھی نہیں ہوتا اور کوئی نظروں میں بھی نہیں آتا، اس دانے کے برابر بھی اگر تمہارا کوئی عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کو ظاہر فرما دیں گے، اور کہاں پر ہوگا اس کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ، یعنی وہ رائی کا دانہ اگر کوئی پتھر کی چٹان کے نیچے بھی ہو اور زمین و آسمان میں کہیں پر بھی چھپا ہوا ہو، یعنی جنگل بیابان میں کوئی بڑے پہاڑ ہیں، پتھر کی چٹان ہے، یا آسمانوں میں کہیں پر کوئی اتنا چھوٹا سا دانے کے برابر کا عمل وہ جو ہے کہیں پر بھی ہو چھپا ہوا، وہ اللہ تعالیٰ اس کا اظہار فرمائیں گے، اس کو ظاہر فرما دیں گے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور وہ جو ہے اس کا اظہار فرمائیں گے بروز قیامت۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورہ انعام پارہ 7 میں اللہ تعالیٰ نے اسی صفت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، یعنی علیم و خبیر ہونا، اور یعنی غیب کا جاننے والا ہونا، اس کے تعلق سے بتاتی ہیں کہ ساری غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور پھر وہ جانتا ہے کہ بر اور بحر میں کیا ہے، خشکی اور تری میں کیا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور پھر جو ہے ایک پتا بھی نہیں گرتا اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جبکہ وہ جانتا ہے اس کو بھی، اور پھر خشک اور تر میں جو کچھ بھی ہے، ایک دانہ بھی کہیں پر چھپا ہوا ہے تو وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور یہ ساری کتاب مبین میں یعنی لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں پہلے سے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ کے علم کا اتنا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ خیال نہیں رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے ہوں گے، یا اتنا چھوٹا سا عمل ہے، یہ تو کریں گے ہم تو کون ہمیں جو ہے جانے گا۔ یہ عقیدے کو جو ہے یعنی اس کی نفی کی گئی ہے کہ ایسا عقیدہ اللہ کے بارے میں نہیں رکھنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، اور کہیں پر بھی اگر چھپا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دیں گے، اور اس کو لا کر جو ہے اس کا اجر دیں گے۔ اگر وہ اچھا ہے تو پھر اس کی جزا، اور اگر برا عمل کیے ہیں تو اس کی سزا بھی جو ہے بھگتنی پڑے گی۔ ان اللہ لطیف خبیر، 2 صفتیں اسماء الحسنہ میں سے اللہ تعالیٰ کی یہاں پر لائی گئی اسی کی مناسبت سے، ایک تو لطیف اور دوسری خبیر۔ لطیف کا مطلب ہے باریک بین، انتہا سے زیادہ باریک چیزوں کو دیکھ لینا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ایسی ہے کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کرے ہوئے ہے، دنیا کی اور کائنات کی ایک ایک ذرے کا احاطہ کرے ہوئے ہے، اور خبیر ایسے ہیں کہ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں، کہ اندھیرے
اندھیری رات میں ایک چونٹی بھی اگر چل رہی ہے تو اس کی حرکات و سکنات سے وہ واقف ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ ان کی جو صفتیں ہیں جو لطیف اور خبیر، اس کا جو ہے اظہار اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اور اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ، لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے منع کر، اور جو بھی تکلیفیں پہنچے اسے برداشت کر۔ یہ بڑے ہمت اور حوصلے کے کام ہیں۔ اور پھر دیگر نصیحتیں اس آیت میں جو آ رہی ہیں، وہ سب سے پہلے اس میں یہ کہ نمازوں کو قائم کرنے کے بارے میں، کیونکہ نماز ایک اہم عبادت ہے ایک مسلمان کے لیے، اس لیے اس کا تذکرہ سب سے پہلے اور جو ہے اس کی نصیحت خصوصی طور پر کی گئی ہے۔ نماز چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور استعانت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور نماز کے ذریعے ہی سے جو ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے اور اپنے خالق اور مالک سے ربط اور ضبط اور تعلق قائم کر سکتا ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھے گا تو اس کا ربط و ضبط اپنے خالق کے ساتھ جو ہے نہیں رہے گا اور اس کا کمیونیکیشن ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے نماز بہت سی برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہا سورہ عنکبوت میں، یعنی بے شک نماز برائیوں اور گناہ کے کاموں سے جو ہے بچاتی ہے۔ جو نماز یعنی پابندی کے ساتھ پورے آداب و شرائط کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر وہ جو ہے دوسرے دیگر گناہوں سے بھی بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ تو نمازوں کو قائم کرنا ہے، کیونکہ نماز کو اگر قائم کریں گے تو پھر اس کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، ورنہ وہ جو ہے تمام فوائد حاصل نہیں ہو سکتی اگر نمازوں کو ہم قائم کرنے والے نہ بنیں، کیونکہ ہر جگہ نماز کو قائم کرنے ہی کی بات آتی ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب اس سے پہلے بھی آپ بار بار سن چکے ہیں کہ نماز 5 وقت اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، وہ 5 وقتوں کو اس کے اپنے اپنے اوقات میں مرد ہو تو نماز باجماعت اور پورے آداب و شرائط کے ساتھ اور اس کے فرائض اور واجبات کا لحاظ کرتے ہوئے اور اپنے سنتوں کے ساتھ اور پھر مکروہات اور مفسدات سے بچتے ہوئے نمازوں کو ادا کرنا، یہ جو ہے اصل میں نماز کو قائم کرنا کہتے ہیں۔ اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور پوری تندہی کے ساتھ اور پوری دماغ ذہن کی یکسوئی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، یہ نماز کو قائم کرنا کہتے ہیں۔ تو اس قسم کی نماز کو پڑھنے کا جو ہے نماز کو قائم کرنا کہتے ہیں، اور اس کی نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ اور دیگر 2 نصیحتیں جو کی، وَأَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنکَر کہا، یعنی امر بالمعروف جو کہتے ہیں یعنی حکم کر نیکی کا، معروف کہتے ہیں نیکی کا کام، ہر وہ نیکی کا کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض اور واجب قرار دیا ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ جو ہے معروف کام کہتے ہیں اسے، جانا پہچانا کام، معروف جو کہتے ہیں اردو میں۔ تو اس طریقے سے معروف یعنی نیکی کے کام کا حکم کرنا اور برے کام سے روکنا، یعنی نیکی کے کام کا حکم کرنا اور برے کام سے روکنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ یہ کام اگر کوئی کرتا ہے تو دنیا میں اس کو اس کا صلہ کیا ملتا ہے کہ لوگ اس کی مخالفت اور عداوتیں کرتے ہیں، کیونکہ حق ہے۔ جب حق بات کہی جاتی ہے تو کوئی اس کو آسانی سے قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کی مخالفت کرتا ہے، عداوتیں اور دشمنیاں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کے کام کو تم کیے جاؤ، اور یہ فرض عین نہیں ہے تو فرض کفایہ تو ضرور ہے، اور بعض حالتوں میں جو ہے فرض عین بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کبھی گناہ کے کام کو، ایک حدیث میں آیا ہے کہ کوئی برے اور گناہ کے کام کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے وہ شخص کی کہ اگر اس کو طاقت ہو تو اس کو جو ہے اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے، تو کم از کم زبان سے اس کو برا کہے، اس کی قباحت کا جو ہے تذکرہ کرے کہ یہ برا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، تم یہ مت کرو۔ اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم دل میں تو جو ہے اس کام کو برا سمجھنا چاہیے، اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا کم از کم درجہ ہے، کم سے کم درجہ ایمان کا۔ اگر یہ بھی نہیں ہوگا، کوئی گناہ کے کام کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کے دل میں بھی اس کی برائی کا احساس نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے دل میں ایمان کی چنگاری ختم ہو گئی ہے۔ اور آج بہت سے لوگ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، برے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن ان کو روکتے نہیں، ٹوکتے نہیں، جبکہ ان میں یہ طاقت ہے کہ ان کو روک سکتے ہیں، اس کے باوجود نہیں روکتے اور اپنی زبان نہیں ہلاتے، اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ان کے بیچ میں جائیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے، ہم ان کے بیچ میں کیوں ان کے معاملات میں پڑھنا۔ یہ معاملات میں پڑھنا نہیں کہتے ہیں، اس کا تو حکم ہے، امر بالمعروف
بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے کا ہے ایک مسلمان کو۔ تو یہ نہیں سمجھنا کہ ان کی معاملات میں ہم اگر پڑھیں گے تو یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کہاں کر سکتے ہیں بتائیے؟ ان کو یہ بتا دینا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا عمل ہے، تم یہ کر رہے ہو اور اس سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہیں جو ہے گناہ میں جو ہے پڑ جاؤ گے تم۔ اور اس طریقے سے جس کام سے ہمیں روکا گیا تھا وہ کام تو ہم بہت زور و شور سے کرتے ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا کہا گیا تھا سورہ حجرات پارہ 26 میں، یعنی جستجو مت کرو، لوگوں کے پیچھے مت پڑو، اور لوگوں کے جو یعنی معاملات ہیں، جو پرسنل معاملات ہیں، جو پرائیویٹ معاملات ہیں، جو نجی معاملات ہیں، اس کے پیچھے مت پڑو کہ تمہاری پیسے کتنے کماتے ہیں، تم کہاں پر خرچ کرتے ہیں، تمہارے گھر کے کیا حالات ہیں، یہ سب چیزیں نہیں پوچھنا ہے کسی سے بھی۔ یہ اس کے پیچھے تو لوگ بہت پڑتے ہیں، ان کے بارے میں ایسی کھوج اور ایسے جو ہے لوگوں کے بارے میں فکر رکھتے ہیں جیسا کہ ان کی کوئی مدد کرنے جا رہے ہیں آپ، لیکن جو ہے جس کام سے روکنے کا ہے وہ کام کے سلسلے میں کچھ بھی بات نہیں کرتے۔ تو یہ عمل اچھا نہیں ہے، تجسس نہیں کرنا ہے کسی کے بارے میں، اور جو ہے جو برا کام کوئی اگر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو تو آپ اس کو روکنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ آل عمران پارہ 4 میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم جو ہے نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک لقب عطا فرمایا امت مسلمہ کو، یہ جو ہے ان کو یہ بتایا گیا کہ تم بہترین امت ہو، اس کا لقب انہیں دیا گیا۔ یہ اس وجہ سے ان کو ممتاز کیا گیا کہ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور اگر مسلمان اس کام سے رک جائیں، اپنے آپ کو یہ فریضے سے جو ہے الگ کر دیں، سبکدوش کر لیں، تو پھر وہ جو ان کو امتیاز بخشا گیا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ خیر امت جو کہا گیا تھا وہ خیر امت اسی وجہ سے ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ کے سارے افراد کو یعنی یہ کہا ہے کہ یہ خیر امت ہے، تو خیر امت اگر ہم اپنے آپ کو جو ہے کہلوانا چاہتے ہیں تو پھر ہم کو یہ کام کرنا ہوگا، یہ فریضہ انجام دینا ہوگا، اور یہ سمجھ کر چلنا ہوگا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں جو ہے لوگ پھول نہیں برسائیں گے، یہ پھولوں کو سیج نہیں ہے بلکہ کانٹوں کا تاج ہے جو ہم پہن رہے ہیں، اور اس کے تعلق سے جو لوگ ہم کو تکلیفیں پہنچائیں گے اور جو ایذائیں پہنچائیں گے تو اس کو ہم کو جو ہے سہ لینا ہوگا۔ اس لیے اسی آیت میں جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یعنی تم جو لوگوں کو جو حق بات بتاؤ گے تو مخالفین حق کی طرف سے جو بھی تکلیفیں تم کو یعنی پہنچے گی تو اس کو جو ہے بہتر طریقے سے یعنی صبر کر لینا اور اس کو سہ لینا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کہا، یہ بڑے حوصلے کی بات ہے اور ہمت کی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس میں عزم اور استقلال چاہیے۔ اس لیے جو ہے اس کو سہ لینے کے لیے جو ہے تم میں جو ہے صبر ہونا چاہیے اور صبر کر لینا چاہیے کہ کوئی اگر بات کہہ رہے ہیں تو جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ مخالفت کریں گے آپ کے ساتھ رشتے ناطے توڑ لیں گے، اس قسم کا اگر کوئی کام کریں گے آپ سے عداوتیں رکھیں گے تو آپ اس کو سہ لو اللہ کی خاطر، یہ سمجھ کر کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے مجھے کرنے کے لیے کہا ہے اور یہ میں کر رہا ہوں۔ یہ تینوں کام ایسے ہی ہیں جس میں صبر کی ضرورت ہے۔ نماز کو قائم کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا۔ نماز کو قائم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ اس کا اندازہ آج لگا سکتے ہیں کہ امت کا کیا حال ہے۔ نماز 5 وقت روزانہ باجماعت پڑھنا کوئی معمولی بات ہے کہ بتائیے آپ جو ہے کوئی اگر پڑھ رہا ہے تو یہ اللہ کی توفیق سے پڑھ رہا ہے، یہ قائم جو کر رہا ہے نماز، صبح اٹھ کر اپنی نیند کو قربان کر کے مسجدوں کو آنا اور دن بھر اپنے کام کاج کو چھوڑ کر یعنی وقفے سے نمازوں کو جانا اور اللہ کے روبرو حاضر ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس میں بھی بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج امت کا بڑا طبقہ جو ہے اس سے محروم ہے اور غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ آج تقریباً 90% مسلمان نمازوں کی پابند نہیں ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے مسجدوں کا کیا حال ہے، جمعے میں اور عیدین میں کتنے لوگ آتے ہیں اور روزانہ مسجدیں کتنی بھرتی ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں، اور فجر میں کتنے لوگ آتے ہیں۔ یہ جو ہے بہت بڑا ہمت کا کام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز کے تعلق سے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت مشکل چیز ہے، لیکن ان کے لیے مشکل نہیں ہے جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے۔ خاشعین جو ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ تو جو ہے ہمیشہ آئیں گے نماز کو اور پابندی سے نماز ادا کرتے ہی رہیں گے۔ اس لیے اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے وقت بھی آپ کو صبر کی ضرورت ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔
اور ایک جو ہے ہدایت اس میں نصیحت کی ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کہ اپنی بڑائی کے ذام میں لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام خود پسند فخر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، یعنی زمین پر اترا کر مت چل اور اپنے چہرے کو اپنی گال کو مت پھلا لوگوں کے سامنے فخر اور تکبر کی وجہ سے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ مال و دولت جن کے پاس آ جاتا ہے، اہل ثروت جو لوگ ہیں، وہ جب لوگوں سے، غریبوں سے اور کمزوروں سے ملتے ہیں تو اپنے گال پھلا لیتے ہیں اور اپنے چہرے کا رخ پھیر لیتے ہیں، ان سے بات کرتے وقت، ان سے گفتگو کرتے وقت ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس کا حکم کر رہے ہیں، اس سے منع کر رہے ہیں کہ تم ایسا کبھی بھی نہیں کرنا، اور غرور اور فخر اور تکبر کا اظہار تمہاری باتوں سے نہیں ہونا چاہیے، تمہاری گفتگو سے نہیں ہونا چاہیے، اور تمہارا کوئی ایسا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے فخر اور غرور اور تکبر ٹپکے، کیونکہ یہ جو ہے اللہ کی شان ہے، یہ اللہ ہی کو زیبا دیتا ہے۔ اس سے انہیں تمہارے مال و دولت کا اور جو ہے تمہارے جاہ اس کا اور عہدوں کا اور تمہاری قوت اور طاقت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے یہاں پر، کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور انسان انتہائی کمزور اور حقیر ہے اور عاجز ہے اور پست ہے اور مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو یہ ساری چیزیں زیبا دیتی ہیں، یعنی کبر اور تکبر اور بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی چادر ہے، اور کوئی اگر اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے میں جہنم میں داخل کر دوں گا، اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی، رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، بڑائی کا پہلو ہوگا، تو پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ حدیث ہے۔ تو اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے کہ گال کو مت کھلا اور لوگوں کے سامنے لوگوں کو حقیر سمجھ کر ان سے جو ہے اپنا رخ مت پھیر اور زمین پر اترا کر مت چل، بلکہ انکساری کی چال چل، تواضع کی چال چل، اور خاکساری کا جو ہے مظاہرہ کر لوگوں کے سامنے، کیونکہ تو بہت کمزور ہے، عاجز ہے، مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سارے اختیارات کے مالک ہیں اور تمام خوبیوں کے منبع ہیں، انہی کو جو ہے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ جو ہے اس کا جو ہے اظہار کریں، اس کے علاوہ ساری مخلوقات کمزور اور بے بس اور مجبور ہے، ان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا۔ اس لیے جو ہے چاہیے کہ انکساری کا مظاہرہ کرے اپنے سارے عملوں سے، اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت بھی، لوگوں سے بات چیت کرتے وقت بھی، چلتے پھرتے وقت بھی ایسا اظہار لوگ کرتے ہیں جب ان کے پاس جو ہے مال و دولت آ جاتا ہے اور علم آ جاتا ہے یا دوسری صلاحیتیں اور عہدے آ جاتے ہیں، تو ایسا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں کہ ایسا کام کبھی بھی نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ بالکل ناپسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو فخر کرنے والے، اترانے والے، خود پسند اور شیخی مارنے والے لوگوں کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔